کہے گا نہیں بغیر حوالے کے بات نہیں بنتی. میں نے کہا قرآن نبی پہ نازل ہوا. کس پہ؟ اور بولو قرآن نازل ہوا نبی پہ. اب قرآن کی تفسیر بیان کریں گے میرے محمد عربی. میرے سامنے تفسیر درِ منصور ہے, تیسرا پارہ ہے. قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی. اللہ کریم نے قرآن میں واضح کر دیا, فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. فرمایا پیارے قیامت کا جب دن آئے گا وہاں ساری امت محمدیہ کٹھی ہم نہیں کھڑی کریں گے, بلکہ جب کھڑی ہوگی تو ہم جدا جدا کر دیں گے. ان کو دو جماعتوں میں تقسیم کریں گے. ایک طرف سے جماعت آئے گی جن کے چہرے سیاہ اور کالے دھج ہوں گے, دوسری طرف سے جماعت آئے گی جن کے چہرے چمکتے ہوں گے, جن کے چہرے چمکتے ہوں گے. آقا کریم علیہ السلام بیان کرتے ہیں تفسیر درِ منصور امام ابن ابی حاتم نے بیان کیا اور امام خطیب نے تاریخ ابن عساکر میں بیان کیا, حضرت لالکائی رسولہ نے بیان کیا, حضرت ابن عباس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جان کے بیٹے نبی پاک علیہ السلام نے جس کا ہاتھ پکڑ کے کہا لوگو قرآن کا سب سے بڑا مفسر یہ ہے, اور پھر دعا مانگ کے کہا یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما, اس کو قرآن کا علم عطا فرما, قرآن کا علم عطا فرما, قرآن کا فہم اس کو عطا فرما. حضرت ابن عباس تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جب اس آیت کا شان نزول یہ ہے, جب آیت نازل ہوئی میرے کریم آقا کائنات نے فرمایا لوگوں یاد رکھ لو قیامت والے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے اور بدعتی گمراہ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. میں نے کہا اہل سنت یہ وہ نام ہے جو میرے محمد نے رکھا, بتا پھر میں اپنے آپ کو صرف مسلمان کہوں یا اپنے آپ کو اہل سنت کہوں. تو سادہ بنتا ہے تو بن, لیکن سادہ بن پر بندہ بن بھونکنا. یہ نہ کہے میں فرقوں میں نہیں آتا, میں نے کہا خدا کی قسم فرقوں پہ لعنت بھیجتا ہوں, لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں. مجھے کسی فرقے سے قرض نہیں ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا فرقے تو ضرور پڑیں گے, لیکن تم فرقوں میں نہ جانا, تم جماعت کے ساتھ رہنا. میں نے کہا ہم کسی فرقے کی طرف نہیں جانا چاہتے, ہم تو جماعت والے ہیں اور اس جماعت کا نام میرے محمد نے رکھا. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں, کسی سے کوئی غرض نہیں, کوئی جو مرضی ہو اپنی جگہ پہ ہے, ہم اپنی بات کر رہے ہیں. میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں, اے نوجوانوں توجہ کر لو, کبھی اس نام کو اپنے سے دور نہ کرنا. یہ اہل سنت کا وہ نام ہے جو میرے تیرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے. آگے سنیے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے پیارے شہزادے آپ کے پیارے لخت جگر فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی فرمایا لوگوں سن لو اہل سنت جماعت کے چہرے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ابن عمر صحابی رسول, پہلا صحابی بیان کرتا ہے ابن عباس, پھر اسی آیت کی تفسیر کو بیان کرتا ہے ابن عمر. میں نے کہا دو صحابی ہو گئے, آگے سنتا جاؤ. حضرت ابن عباس کئی قول اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر جو بات کر رہے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے, اہل بدعت اور اہل ہوا کے چہرے سیاہ ہوں گے. ہم قسم کے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں دین اپنی مرضی سے پیش کریں, جو ہمیں پسند ہو وہ ہونا چاہیے, جو میری پسند نہیں وہ دین نہیں. میں بالکل انگریزوں کی کٹ کروں, دین اسلام کی مخالفت کروں, مجھے کوئی روکے ٹوکے نہ. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, کالے ہوں گے,
لیکن چہرے چٹے ان کے ہوں گے جو سبحان اللہ. یہ درِ منصور آگے تفسیر ابن کثیر اٹھا رہا ہوں، جس کو سارے مانتے ہیں، اپنا امام بھی کہتے ہیں. آپ کو زیادہ الجھانا نہیں چاہتا، آئیے وہی تیسرا پارہ وہی آیت اٹھا دیجئے. امام ابن کثیر بڑی کمال کی بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں لوگوں، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حج کے لیے جب مکہ مکرمہ میں آقا تشریف لائے، ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے. آقا کریم فرماتے ہیں اہل کتاب اپنے دین میں اختلاف کر کے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، میری امت 73 میں ہو جائے گی. لیکن لوگوں شاد رکھنا، تم ان میں تقسیم نہ ہو جانا، تم جماعت اہل سنت کے ہاتھ ہو جانا. اور میں نے کہا میرے آقا فرماتے ہیں فرقوں میں نہ جانا، جماعت کے ساتھ رہنا، اس جماعت کا نام اہل سنت ہے. میں نے کہا اس سے پڑھ کے میں کیا سمجھاؤں، یہ کر پینے والا تو کوئی نہیں ہے جو کہے نہ سمجھ نہیں سکا. میں نے کہا قرآن کی تفسیریں کہتی ہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں، حضرت ابن عمر کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں فرقوں کے ساتھ نہیں، جماعت کے ساتھ. یارو خدا کی قسم، جس تفسیر کو اٹھاؤ گے میں کسی کا نام نہیں لیتا، جس تفسیر کو اٹھاؤ گے ہر تفسیر کے اندر اسی آیت کے ساتھ ملے گا اگر قیامت میں بخشش ہے تو جواب اہل سنت کی ہے. اب بھی کوئی نوجوان کہنے نہیں میں سادہ مسلمان، جملہ ناراض نہ ہونا. میں نے کہا اگر تو قرآن بھی نہیں مان رہا، حدیث بھی نہیں مان رہا، صحابہ کے عمل کو بھی نہیں مان رہا، پھر بتا تو بلا کون سی ہے، تو مانتا کیا ہے. آگے چلیے تفسیر ابن کثیر کے بعد تفسیر مظہری اٹھائیے. میں جلدی عرض کرتا جاؤں. تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ. سنو اب تفسیر مظہری آپ کے سامنے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی روایت کو اسی آیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اس کو بیان کرتے ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو. محبوب کریم علیہ السلام نے آیت کی تلاوت کی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. آیت پڑھنے کے بعد فرمایا یہ آیت پڑھی اور پڑھنے کے بعد فرمایا اہل سنت. سبحان اللہ. قاضی ثناء اللہ پانی پتی حدیث بیان کرنے کے بعد آگے دوسری حدیث نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کہا اہل سنت. پھر حضرت ابی امامہ کا قول نقل کیا اہل سنت.